پروگرام ہے اور وہاں پہ مجھے موضوع بھی نوجوانوں کے تعلق سے دیا گیا ہے. میرا موضوع ہے وہاں پر اصلاح معاشرہ میں نوجوانوں کا کردار. بڑا بہترین موضوع ہے جو مجھے وہاں اس پروگرام میں مجھے دیا گیا ہے. تو میں جو بتا رہا تھا, آج اپریل چل رہا ہے, مارچ, آج مارچ مہینے کی 6 تاریخ ہے. 12 تاریخ سے رمضان شروع ہونے والا ہے, 12 تاریخ سے, اور رمضان مہینے کی 21 یا 22 یعنی اسی مہینے کی 21 یا 22 تاریخ کو IPL شروع ہونے والا ہے. IPL انڈین پریمیئر لیگ. آج ہمارا نوجوان رمضان سے زیادہ IPL کا انتظار کر رہے ہیں. کب وراٹ کوہلی کو دیکھوں گا, کب دھونی کا چھکا دیکھوں گا, کب محمد سمیع کی بولنگ دیکھوں گا. آج ہمارے سماج کے نوجوان رمضان سے زیادہ IPL کا شدت سے انتظار کر رہے ہیں. یہ آج ہمارے نوجوانوں کا حال ہے. آج ہمارا نوجوان معلوم ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے محبت ہو, لیکن بے وقوفوں نے اپنے دل میں ان لوگوں کا, کون لوگ, گٹکا کا پرچار کرنے والا, حرام چیزوں کا پرچار کرنے والا, اور آپ کا کیا بولتا ہے اس کو, بیڑی کا, سگریٹ کا پرچار کرنے والا. آج ہمارا نوجوان ان کی محبت اپنے دل میں بیٹھائے ہوئے ہے. میرے بھائی ہمارا نوجوان کامیاب کیسے ہوگا؟ نوجوانوں ارے ہٹاؤ ان لوگوں کی محبت اپنے دل سے. اپنے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پیدا کرو, دنیا میں بھی کامیاب, آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. معلوم ہے نبی کی محبت اگر تمہارے دل میں پیدا ہو جائے گی تو کیا فائدہ ہوگا. آؤ ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں, صحیح حدیث ہے. ایک صحابی رسول اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں. آنے کے بعد اللہ کے نبی سے کہتے ہیں, یا رسول اللہ, یہ اللہ کے رسول, قیامت کب آئے گی؟ حدیث پر ذرا غور کیجیے. متی الساعہ, اے اللہ کے نبی بتائیے کہ قیامت کب آئے گی. اللہ کے نبی نے اس کا جواب نہ دیا. وہ لوگوں صحابہ کی طرف سے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے, متی الساعہ, آپ بتائیے کہ قیامت کب آئے گی. لیکن نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب نہیں دے رہے ہیں. اللہ کے نبی الٹا انہیں سے سوال کر رہے ہیں, تو یہ بتا, تو مجھے پوچھ رہا ہے کہ قیامت کب آئے گی, لیکن تو ہی بتا قیامت کے لیے تیرے پاس کیا تیاری ہے, آخرت کے لیے تیرے پاس کیا تیاری ہے. وہ آدمی جواب دیتا ہے, یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, میرے پاس بہت زیادہ نیکیاں تو نہیں ہے, میں بہت زیادہ متقی اور پرہیزگار آدمی تو نہیں ہوں, میرے پاس بہت زیادہ نمازیں نہیں ہیں. یہاں نماز کی جو بات ہو رہی ہے یہ فرض نماز کی بات نہیں, یہ نفل نماز کی بات ہو رہی ہے. اے اللہ کے نبی, میرے پاس بہت زیادہ نیکیاں تو نہیں ہے, لیکن ہاں میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں. حدیث کے راوی حضرت انس ابن مالک ہے میرے بھائی, وہ بھی وہاں پر موجود ہے. وہ آدمی جواب دیتا ہے, اللہ کے نبی, میرے پاس آخرت کے لیے بہت زیادہ تیاری تو نہیں ہے, میرے پاس قیامت کے لیے بہت زیادہ پرستیتی یعنی تیاری تو نہیں ہے, لیکن ہاں میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تب اللہ کے نبی نے جواب دیا, وہ لوگوں سنو, وہ پوری دنیا کے لوگوں سنو. اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو جس سے محبت کرے گا روز قیامت وہ اسی کے ساتھ رہے گا. نبی نے بیان فرمایا, اگر کوئی دنیا میں مجھ سے محبت کرے گا تو کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ رہے گا. پتہ کیا چلا, اگر تم دنیا میں نبی سے محبت کرو گے, روز قیامت کے دن تم نبی کے ساتھ رہو گے. او نوجوانوں, میں تو بس میرا کام ہے, میری ذمہ داری ہے حدیث سنانا. فیصلہ تو آپ کو کرنا ہوگا کہ کل قیامت کے دن آپ کو وراٹ کوہلی کے ساتھ رہنا ہے, سلمان خان کے ساتھ رہنا ہے, شاہ رخ خان کے ساتھ رہنا ہے, یا نبی کے ساتھ رہنا ہے. اگر تم چاہتے ہو, اگر تمہارا فیصلہ ہے نبی کے ساتھ رہنا, تو دنیا کے اندر تم کو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت رکھنی پڑے گی. دنیا کے اندر سب سے زیادہ تمہارے دل میں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت ہونی چاہیے. سب سے زیادہ تمہارے دل میں اللہ کے نبی کے لیے محبت ہونی چاہیے. اللہ اکبر. آؤ سنو, اور ایک واقعہ میں تمہارے سامنے رکھتا ہوں. غزوہ احد کے موقع پر آپ نے سنا ہوگا 70 صحابہ کرام شہید کر دیے جاتے ہیں. غزوہ احد کے موقع پر 70 صحابہ کرام شہید ہو جاتے ہیں. ان میں سے
ایک صحابی رسول کا نام آتا ہے، ان میں سے ایک صحابی ہوتے ہیں جن کا نام حضرت مصعب ابن عمیر ہے۔ وہ لوگوں ذرا حضرت مصعب ابن عمیر کو دیکھو وہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا پیار کرتے تھے۔ جنگ کے میدان میں جب جنگ ختم ہو جاتی ہے، حضرت مصعب ابن عمیر نظر نہیں آ رہے ہیں، اللہ کے نبی نظر دوڑا رہے ہیں، لیکن حضرت مصعب ابن عمیر جنگ کے میدان میں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کوئی ہے جو مجھے حضرت مصعب ابن عمیر کے بارے میں بتائے گا؟ تم میں سے کوئی ہے جو مجھے حضرت مصعب ابن عمیر کے بارے میں مجھے خبر دے گا؟ ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی میں جاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، میں تلاشتا ہوں کہ حضرت مصعب ابن عمیر کہاں پر ہے۔ وہ جاتا ہے، چاروں طرف لاشوں کی ڈھیر بچھی ہوئی ہے، چاروں طرف لاشیں بچھی ہوئی ہے، یہ آواز لگا رہا ہے اے مصعب ابن عمیر تم کہاں ہو، کیوں نظر نہیں آ رہے ہو؟ لیکن حضرت مصعب ابن عمیر کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا ہے۔ تب یہ آواز لگاتا ہے میں نبی کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، میں نبی کی طرف سے آیا ہوں، اے مصعب ابن عمیر تم کہاں ہو؟ اتنے میں مصعب ابن عمیر ان کی زبان سے آواز نہیں نکل رہی ہے، یعنی ان کی باڈی پر زخم بھرے ہوئے ہیں، پوری باڈی سے خون بہ رہے ہیں۔ حضرت مصعب ابن عمیر کی پوری باڈی کے اندر زخم بھرے ہوئے ہیں، یہ آواز نہیں لگا پا رہے ہیں، پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہاں ہوں، میں یہاں ہوں، یہ مجھے ڈھونڈنے والا شخص میں یہاں پر ہوں۔ اس کے بعد وہ جاتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ حضرت مصعب ابن عمیر زخمی حال میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ میرے بھائیوں اس حال میں بھی حضرت مصعب ابن عمیر زخمی حال میں وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ مجھے اٹھا کر لے کر چلو، کسی ڈاکٹر کے پاس لے کر چلو، کسی طبیب کے پاس لے کر چلو، یا مجھے پانی دو یا میری مدد کرو۔ میرے بھائیوں وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ اس حال میں بھی حضرت مصعب ابن عمیر اس سے کہہ رہے ہیں اے اللہ کے رسول کے ساتھی، اے میرے بھائی تو جانا اور جا کر رسول کو میرا سلام کہہ دینا، اور مدینے کے اندر جتنے انصاری ہیں ان انصاریوں سے یہ کہہ دینا کہ وہ انصاریوں تمہاری ذمہ داری ہے نبی کی حفاظت کرنا، تمہاری ذمہ داری ہے نبی کی حفاظت کرنا۔ اگر خدا نہ خواستہ نبی قتل کر دیے گئے، اگر خدا نہ خواستہ نبی کو کچھ ہو گیا اور یہ ایک بھی انصاری اگر دنیا میں زندہ رہ گیا، ایک بھی انصاری صحابی دنیا میں موجود رہ گیا، تو وہ سوچے کہ کل قیامت کے روز وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ کون سا منہ لے کر کھڑا ہوگا۔ اس لیے وہ میسیج دے کر بھیج رہا ہے انصاریوں سے جا کر کہہ دینا کہ او انصاریوں نبی کی حفاظت کرنا، وہ انصاریوں نبی کی حفاظت کرنا۔ بھائی یہ ہے دل میں رسول کے لیے محبت، یہ ہے محبت۔ اللہ اکبر، اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، خود کی پرواہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول کی پرواہ ہے، اللہ کے رسول کی چنتا ہے۔ میرے بھائی اسے کہتے ہیں محبت رسول، یہ ہے دل میں محبت۔ آپ ذرا اٹھاؤ حضرت خبیب ابن عدی کا واقعہ اٹھا کر دیکھو۔ حضرت خبیب ابن عدی کون؟ آپ کو معلوم ہے حضرت خبیب ابن عدی کے بارے میں؟ حضرت خبیب ابن عدی مکہ کے مشرکین حضرت خبیب ابن عدی کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ ذرا دیکھو تو صحیح، اپنے ایمان کو تازہ کرو تو صحیح، اپنے اندر نبی کے لیے محبت پیدا کرو تو صحیح۔ حضرت خبیب ابن عدی، مکہ کے مشرک لوگ حضرت خبیب ابن عدی کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ گرفتار کرنے کے بعد حضرت خبیب ابن عدی سے کہتے ہیں کہ اے خبیب ابن عدی، اگر تیری جگہ پر تیرے رسول کو پھانسی پر چڑھا دیا جائے اور تجھے چھوڑ دیا جائے تو کیا تو اس بات پر راضی ہوگا؟ اللہ اکبر، اے خبیب کچھ ہی دیر میں تجھے پھانسی پر چڑھا دیا جائے گا، تختہ دار پر چڑھا دیا جائے گا، کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ تیری جگہ پر تیرے رسول کو پھانسی پہ چڑھا دیا جائے اور تجھے آزاد کر دیا جائے، تجھے چھوڑ دیا جائے؟ حضرت خبیب ابن عدی کے دل میں نبی کے لیے محبت تو دیکھو۔ حضرت خبیب ابن عدی نے جواب دیا کہ اے مکہ کے کافروں، یہ کیا کہہ رہے ہو؟
اے مکہ کے مشرکو یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ارے میرے جگہ پر میرے رسول کو سولی پہ چڑھانا، پھانسی پہ چڑھانا، تختہ دار پر چڑھانا، یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ اگر تم لوگ کہو کہ اے خباب اگر تمہارے پیر یعنی نبی کے پیر میں کانٹا چبھانے کے عوض میں یعنی بدلہ میں تمہاری جان بخش دی جائے گی تو میں اس پر بھی راضی نہیں ہوں گا۔ اللہ اکبر، اسے کہتے ہیں محبت۔ یہ محبت آج ہمارے اندر ہے میرے بھائی، آج ہمارے اندر نہیں ہے، لیکن ہاں رات ہو رہی ہے، اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اصل میں محبت کسے کہتے ہیں۔ مجھے کب تک بولنا ہے؟ اچھا اچھا، آدمی جب تک بیٹھے ہیں، اچھا اچھا، کب تک سنیں گے آپ لوگ مجھے؟ جی اچھا، جب تک رہوں گا۔ بڑے بھائی بڑے جذباتی ہیں آپ، سننے والے لوگ ہیں۔ خیر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو قبول فرمائے، آپ لوگوں کے بیٹھنے کو سننے کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو ہاں جو میں بول رہا تھا، اب آئیے اصل موضوع پر۔ اتنی دیر تک تو میں نے بتایا کہ ہمارے دل میں محبت ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے، لیکن اب بتانا ہے کہ بھئی محبت کا دعویٰ تو سب کرتے ہیں، محبت کا دعویٰ سب کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ ہر کوئی مانتے کہ نہیں مانتے کہ ہم لوگ نبی سے محبت کرتے ہیں؟ آج کی بات اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، اس چیز کو اگر پرکھنا چاہتے ہیں، اگر نبی کی شان میں اگر کوئی گستاخی کر دے تو ہم لوگ راستے پر اتر آتے ہیں، لیکن میرے بھائی ان کے دل میں اور ان کی زندگی میں ذرا جھانک کر دیکھیے تو پتا چلے گا کہ یہ صرف دعویٰ کرتا ہے، یہ رسول سے محبت نہیں کرتا ہے۔ تو رسول سے محبت کا تقاضا کیا ہونا چاہیے؟ محبت رسول کا آپ یہ کیسے جانیں گے، آپ یہ کیسے سمجھیں گے کہ آپ کے دل میں رسول کے لیے محبت ہے یا محبت نہیں ہے؟ تو محبت رسول کا تقاضا کیا ہونا چاہیے؟ آئیے ان تقاضوں کے اوپر اب میں روشنی ڈالتا ہوں۔ پہلے ایک حدیث میں سنا دیتا ہوں، پھر آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک صحابی رسول ہیں، وہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے پاس آنے کے بعد کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، یا رسول اللہ، یا اللہ کے رسول، میں جب گھر میں رہتا ہوں، اپنے اہل و عیال کے پاس رہتا ہوں، اے نبی جب میں اپنی بیوی بچے کے پاس رہتا ہوں تو میرے دل کو سکون نہیں ملتا، میں بے قرار ہو جاتا ہوں، میں بے چین ہو جاتا ہوں، پھر میں دورہ آپ کے پاس آتا ہوں اور آپ کا دیدار کر لیتا ہوں، آپ کو دیکھ لیتا ہوں، تو آپ کو دیکھنے کے بعد میرے اے رسول، آپ کو دیکھنے کے بعد مجھے سکون مل جاتا ہے، مجھے قرار مل جاتا ہے، میرے دل کو تسلی مل جاتی ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ جب میں گھر میں رہتا ہوں، یعنی آپ سے دور رہتا ہوں، تو میرا دل بے چین ہو جاتا ہے، میرا دل بے قرار ہو جاتا ہے، میں دورہ آپ کے پاس آتا ہوں، آپ کا دیدار کرتا ہوں، تو آپ کو دیکھ کر میرے دل کو سکون مل جاتا ہے، میرے دل کو یعنی شانتی مل جاتی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی ایک چیز سوچ کر میں بڑا پریشان ہو جاتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا وہ کون سی چیز ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی آپ تو نبی ہیں، آپ کا بڑا بلند مقام ہے، جب آپ کی موت ہوگی تو آپ جب جنت کے اندر جائیں گے تو آپ کا مقام بڑا بلند ہوگا، آپ جنت کے اندر بڑے اونچے مقام میں ہوں گے، اور جب میری موت ہوگی اور مرنے کے بعد اگر خدا نہ خواستہ میں بھی جنت کے اندر چلا گیا تو یہ اللہ کے نبی میں جنت میں جا کر تو آپ سے ملاقات نہیں کر پاؤں گا، جنت میں جا کر تو میں آپ کا دیدار نہیں کر پاؤں گا، آپ کو دیکھ نہیں پاؤں گا، تو یہ سوچ کر میں پریشان ہو جاتا ہوں، میرا دل گھبرا جاتا ہے۔ تب معلوم ہے قرآن کی اس واقعہ کے ضمن میں قرآن